اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اپنی فطرت کے اندر جو ہمارے چاروں طرف بکھیر رکھی ہے ایک قدرت نظام، اس کے اندر اپنی ہدایت کو بہت خوبصورتی سے مخفی رکھا ہے. ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ سورج ابھرتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو ستارے چمکنا شروع ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی باغ میں جو پھول ہیں وہ کھلتے ہیں، خوشبو بکھیرتے ہیں، کچھ عرصے میں وہ مرجھا جاتے ہیں اور اپنے سینے سے نئے بیج کو بونے کا موقع دیتے ہیں. یہ سورج جو ڈوبتا ہے، اگر یہ نہ ڈوبے تو کس طرح سے ستاروں کو چمکنے کا موقع ملے؟ کس طرح سے چاند کو، جو ایک سیاہ تاریک سیارہ ہے، اس کو رات کی تاریکی میں چمکنے کا موقع ملے؟ سورج ڈوبتا ہے تو ستارے چمکتے ہیں، پچھلے پھول جاتے ہیں تو اگلے پھول آتے ہیں. بس اگر کوئی وجود جسے خدا نے لطف بنایا ہے، اس کا ہونا بھی در حقیقت لطف ہے، اور اس کا نہ ہونا بھی، اس کا غروب کر جانا بھی لطف ہے. بس اگر امام غیبت میں ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں کر دیا ہے، تو ہم جیسے ستاروں کو موقع ملتا ہے کہ ہم چمکیں، ہم اپنی روشنی سے، ہم اپنے اندر موجود مختصر سی حقیر سی صلاحیت سے زمانے کو منور کریں، اس اعتراف کے ساتھ کہ جو بھی نور ہے، جو بھی روشنی ہے، وہ ہماری اپنی ذاتی نہیں. ہم ایک سیاہ تاریک اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ستارے ہیں. یہ روشنی جو مل رہی ہے اسی سورج کی ہے، جو رات کی تاریکی میں ہم بھی منور ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی منور کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اور یہ ہر پھول جو مرجھا جاتا ہے یہ پیغام دیتا ہے میرے مرجھانے سے بہار نہیں رکے گی. پھول کو کاٹ دینے سے ایک گلشن ضرور اجڑتا ہے، بہار نہیں رکتی، وہ آ کے رہتی ہے. اور جتنے زیادہ گلشن اجڑتے ہیں، جتنے زیادہ پھول مرجھاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، جان لیجئے اتنے ہی بیج زیادہ نکلیں گے. اور جتنے ہوا میں اڑ جاتے ہیں اتنے کم بیج زمین تک پہنچ پاتے ہیں. بس ان پھولوں کا گر کے زمین پر آنا، توڑے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی زرخیز اور عظیم بہار کو چھوڑے جا رہے ہیں. بس ہمارا ہر وجود، یقیناً ہم میں سے ہر کوئی یہاں پر موجود انہی نجوم، انہی ستاروں کی مانند ہے جو آسمان پر ہے اور جو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس روشنی سے جو اس وقت غیبت میں ہے. لازم ہے کہ ہم اپنے ہونے کو، اپنی علم کو، اپنے مقام کو جانیں، پہچانیں. جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ سفر پر نکلے، حضرت موسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ سفر پر نکلے. سب جانتے ہیں کہ اس وقت فرعون کا بہت زور تھا، طاقت تھی، جاہ و منصب تھا، حشم تھا، قدرت تھی، اور حضرت موسیٰ کی قوم انتہائی کمزور تھی.
لہٰذا انہوں نے ہجرت کی اور ایک جگہ سفر کو نکلے، راستے میں ایک مقام ایسا آیا جہاں پر سونے کی کان تھی۔ جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یہاں پر سونے کی کان ہے، ہم کچھ دولت جمع کر لیں اور پھر اس کے بعد مضبوط ہو کر اپنے جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے اس بات کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں اس بات کی اجازت دی گئی۔ وہ وہاں پر سونے کی کان سے سونا نکالنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ میں اس سے بڑا خزانہ لینے جا رہا ہوں، اور اپنے سفر کو ادامہ دیا، آگے جاری کیا۔ جب وہ آگے چل پڑے تو ایک مقام پر پہنچے، ایک جھونپڑی تھی جہاں پر ایک عورت اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ نوجوان شخص انتہائی اداس ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں۔ وجہ پوچھی اس کے غم کی تو اس نے کہا ایسا غم ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ پوچھا کیا غم ہے بتاؤ۔ اس نے بتایا اور کہا کہ ایک دفعہ میں شہر کی طرف گیا اور شہر میں نے محل کی طرف دیکھا، وہاں پر جو شہزادی تھی وہ محل کے اندر جا رہی تھی۔ میری نظر شہزادی کے چہرے پر پڑی، اس دن سے اس کے عشق میں مبتلا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ شہزادی ہے اور میں ایک حقیر سا جھونپڑی میں رہنے والا انسان، میں کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن عشق بھی ہے جو دل میں کم نہیں ہوتا، بس اس متذبذب حالت میں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے تو؟ کہا کیسے؟ کہا جو میں کہوں وہ کرتے جانا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کل صبح تم جاؤ اور بادشاہ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ وہ گیا۔ جب دربان نے پوچھا محل میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں شہزادی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، خواستگاری کا پیغام لایا ہوں۔ جو دربان تھے انہوں نے کہا اچھا لطیفہ ہے، اندر بھیج دیتے۔ اسے اندر بھیج دیا گیا۔ اندر گیا، بادشاہ سے اس نے جب اپنا مدعا رکھا، بادشاہ حیران ہوا۔ اس نے کہا اتنی جرأت سے ایسی بات کر رہا ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے کچھ شرائط رکھی اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ رکھی کہ جتنا میں مقدار خزانے کی بتاؤں اتنی مقدار خزانے کی لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ آیا واپس حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ نے اتنی مقدار خزانے کی لانے کے لیے کہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے ساتھ جنگل میں چلو۔ ایک چادر بچھائی، اس کے اوپر خس و خاشاک جھاڑیاں رکھیں اور اس کے بعد کہا کہ یہ جھاڑیاں لے جا کر اس کو دے دینا۔ اس نے کہا میں اپنے آپ کو ذلت و رسوائی میں نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا اس پر نظر تو کرو۔ جب اس نے نظر کی تو دیکھا کہ وہ جھاڑیاں گوہر و جواہر میں بدل چکی ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا وہ نوجوان خوشی خوشی وہ معین مقدار کی جو خزانہ تھا اسے لے کر گیا۔ جب گیا بادشاہ کے سامنے رکھا، بادشاہ نے دیکھا، حیران ہوا، کہا ایسا ایک اور لے کر آؤ۔ دوبارہ اسی شرط کو رکھا گیا، دوسری دفعہ اتنا ہی خزانہ لے کر آیا، تیسری دفعہ کہا گیا، تیسری دفعہ لے کر آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا اے شخص اگر تیرے پاس اتنا خزانہ موجود ہے تو جھونپڑی میں کیوں زندگی گزار رہا ہے؟ تو کیوں اتنی فقر و فاقے میں زندگی بسر کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ میرے پاس نہیں، یہ تو کوئی بندہ ہے جو مجھے دیتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، سوال کیا وہ کون ہے؟ اس نے پورا ماجرا بیان کر دیا۔ جب ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ یہ کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے خاص ولی کے، میں چاہتا ہوں اس سے ملاقات کروں، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ نوجوان گیا، حضرت موسیٰ سے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ جب حضرت موسیٰ اس دربار میں گئے، اس بادشاہ کے محل میں گئے تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا سر انجام وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ اللہ کے ولی نہیں، اللہ کی جانب سے برگزیدہ نبی برحق ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ نبی کی جانب سے ایک شخص، ایک نوجوان اتنے اعجاز لے کر، کرامات لے کر آ رہا ہے، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ میں ہرگز اس بات میں اب مزید کوئی لمحہ ضائع نہیں کروں گا، اپنی بیٹی کو ایسے نوجوان کے سپرد کروں گا کہ جو نوجوان در حقیقت کسی نبی کی سفارش لے کر آیا ہے۔ قصہ مختصر، اس نے اپنے اس شخص کو، اس نوجوان کو اپنا داماد قبول کیا اور دامادی کے ساتھ ہی اسے ولی عہدی بھی دی گئی، جانشین بھی اپنا مقرر کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عقد کے چند ہی دن بعد، 2-3 دن کے بعد وہ بادشاہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو یقیناً اسی نوجوان کو، کیونکہ یہ ولی عہد مقرر ہوا تھا، اس کو بادشاہت مل گئی۔ جب اس کو بادشاہت ملی، مسند پر بیٹھا، ساری رسوم ادا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب میں اپنے سفر کی جانب آگے چلا۔ اس نوجوان نے ایک سوال حضرت موسیٰ سے کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ وہ ہیں جو مجھے جھونپڑی سے اس محل میں لانے والے ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے خس و خاشاک کو، جھاڑیوں کو میرے لیے گوہر بنا دیا، پھر آپ خود کیوں نہیں ایسی زندگی جیتے؟ جو دوسروں میں بادشاہت تقسیم کر رہا ہے وہ خود کیوں نہیں بادشاہ بنتا؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا اور کہا کیونکہ میری
نظر میں میری منزل اللہ کی خوشنودی ہے اور اس کی رضایت ہے اور بس۔ جب اس نوجوان نے حضرت موسیٰ کا یہ جواب سنا تو حیران ہوا اور کہنے لگا وہ راہ عبودیت خداوندی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اللہ کی عبودیت کا وہ ثمر موجود ہے جو آسمان پر اللہ کے فرشتوں کے پاس نہیں۔ سوال کیا اور کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی محبت کی شیرینی، اس کی مٹھاس، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو میرے پاس ہے۔ اس کے ساتھ میں فقر میں رہوں یا میں فاقے میں رہوں یا بادشاہ بنوں یا سلطان بنوں یا جابر بنوں یا پھر ایک مسافر کی طرح رہوں۔ جب اس نوجوان نے حضرت موسیٰ کا یہ جواب سنا تو کہا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ بادشاہت سے بہتر راستہ وہ ہے جو آپ نے چن رکھا ہے تو میں بھی گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ میں بھی یقیناً اس راستے کو نہیں چنوں گا جس کو چھوڑ کر آپ اللہ کی عبودیت کے اور اس کے عشق کی شیرینی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ میں بھی اسی راستے کا انتخاب کروں گا جس کا آپ نے کیا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا، اس شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو لیا، اور حضرت موسیٰ پلٹ کر اسی جگہ آئے جہاں وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ اس جگہ پر پہنچے اس نوجوان کو لے کر تو آپ کے ساتھیوں نے سوال کیا اور کہا ہم نے تو اتنا سونا نکال دیا، آپ تو کہہ رہے تھے آپ خزانہ تلاش کرنے گئے ہیں، کیا خزانہ لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مرد مومن جو کسی نبی کی نصرت کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ان تمام خزانوں سے برتر ہے۔ میں اس نوجوان کو لینے گیا تھا جس کے لیے حضرت موسیٰ نے وہ سارے جواہر، وہ سونے کی کان ٹھکرا دی کہ یہ کام، یہ مال دنیا کبھی بھی وہ کام نصرت کا نہیں کر سکتی، وہ مدد ہدایت کے لیے نہیں کر سکتی جو ایک بندہ اپنی قلب بصیرت کے ساتھ کسی بھی نبی، کسی بھی ولی خدا کا کر سکتا ہے۔ بس ہمارے لیے بھی آج کے زمانے میں اگر ہم چاہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم امام کی نصرت کس صورت میں کر سکتے ہیں، سب سے بڑا قلب خاشع بابصیرت دل ہے جو ہم امام کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ اپنے دل کو واہ رکھو، کیونکہ جو لوگ اپنے دل کو لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، اولئک کالانعام اولئک هم الغافلون، وہ دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، دل کی آنکھ کو اندھا کر رکھا ہے، کان تو رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہے۔ بل اضلہم، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ وہ ہیں جو غفلت میں ہیں، یہ وہ ہیں جو تاریکی میں ہیں، یہ وہ ہیں جو سستی و کاہلی میں ہیں، جو اپنے قدموں کو اپنی ہدایت کے راستے کی طرف نہیں بڑھا رہے۔ اور اسی لیے قرآن انسان کو سوچنے کی، تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا تم اس اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسے پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس پہاڑ کو نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کیسے گاڑ رکھا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اس آسمان کو نہیں دیکھتے ہم نے اس کو کیسے چڑھا رکھا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے اس زمین کو کیسے بچھا رکھا ہے۔ ہر چیز کے اندر غور و فکر کرو، ہر چیز کے اندر تدبر و تفہم سے کام لو، یہی شان مومن ہے، یہی مقام مومن ہے۔ مومن کبھی بھی ظاہر پر نہیں جاتا، ہمیشہ باطن پر نظر رکھتا ہے، ہمیشہ سر پر جاتا ہے۔ مومن وہ نہیں جو لب سمندر کھڑے ہو کر، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اتنا سارا پانی ہے، کیا فائدہ، پی بھی نہیں سکتے، پیاس بھی بجھانے کے کام نہیں آتا۔ مومن وہ ہے جو اس کے بطن میں نظر کرے اور کہے اس کے اندر اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہیں، اس نے اپنی کتنی آیات علامات رکھی ہیں۔ مومن وہ نہیں جس کے حوالے اگر آپ ایک اخروٹ یا ایک بادام کر دیں وہ یہ دیکھے اور کہے کہ کتنا سخت ہے، اس کو کھا ہی نہیں سکتے، منہ زخمی ہو جائے گا۔ مومن وہ ہے جو اس کے سینے کو چاک کرے اور دیکھے اس کے بطن میں اللہ نے کیا رکھا ہے، جو ہر چیز کے باطن کے اوپر نظر رکھے۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہے، مومن باخبر ہے، مومن آگاہ رہتا ہے، یہی ہے کہ کسی بھی چیز کے ظاہر پر نہیں جاتا۔ جس طرح کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں دو افراد تھے، ان کے درمیان زمین کا تنازع ہوا، جب کسی طرح سے بھی وہ تنازع حل نہ ہوا وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حل کیجئے، یہ زمین کس کی ہے؟ بہت کوشش کی، جب پھر بھی بات نہ بنی،
حضرت موسیٰ اپنے دونوں انہی افراد کو لے کر اس زمین کے حصے پر گئے جہاں پر یہ تنازعہ ہو رہا تھا، اور حضرت موسیٰ نے اس زمین کو مخاطب کیا اور کہا کہ مجھے بتا تیرا مالک کون ہے، تیرا صاحب کون ہے. تو اس وقت اس زمین کو گویائی، بولنے کی طاقت ملی، اور اس نے اس وقت سب سے پہلی بات جو کی وہ ایک بہت بڑا قہقہا تھا، زور سے ہنسی، تمسخرانہ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ دونوں افراد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے مالک ہیں جبکہ انہوں نے میری آغوش میں آ کر سو جانا ہے، بلکہ میں ان کی مالک ہوں، انہوں نے آ کر مجھ میں سما جانا ہے، یہ مجھ سے خلق ہوئے ہیں اور میری ہی جانب ان کی بازگشت ہے. بس جو مومن ہے وہ اس کے ظاہر پر نظر نہیں رکھتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ بھی فرعون کے مقابلے میں بہت بڑا قصر کھڑا کریں، محل کھڑا کریں، آپ بھی نبی خدا ہیں، تو انہوں نے کہا کھڑا کرو، ضرور کرو، لیکن میرا محل پانی پر بنانا. پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو اس دنیا کی شان و شوکت برائے دنیا ہو، جس کے اندر صرف ظواہر دنیا ہو، وہ در حقیقت ایسی ہی ہے جس کو کوئی پائیداری نہیں، ڈوب جانی ہے. تو کیوں ہم زمین پر بنا کر اپنی آنکھوں کو دھوکا دیتے رہیں؟ کیوں نہ اس کے بعد ان کو کھول کر رکھے؟ یہ دنیا پل کی مانند ہے، اس پر سے گزر جاؤ، اس پر سے عبور کرو، اس کی تعمیر پر نہ رہو، کیونکہ اس کی تعمیر اور اس کی سجاوٹ میں جو رہے گا وہ منزل کو اپنی آنکھوں سے کھو دے گا. بس ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم باطن پر نظر رکھیں، اور اگر غور و فکر اور بواطن پر نظر رکھیں، فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کیسے نظر رکھیں، کیا کریں، بجائے کہ ہم تفکر کا سلسلہ کبھی بعد میں جا کر شروع کریں، کیوں نہ ابھی کریں، اسی لمحے سے، کہ ایک چیز کے اوپر، ایک خدا کی نعمت کے اوپر. اور اگر میں نعمت کا تذکرہ یوں کروں، اولاد کے اوپر تفکر کریں، قرآن کے اوپر تفکر کریں، خود محبت اہل بیت کے اوپر تدبر کریں، تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر کوئی جس کو نعمت مانتا ہے، کیوں نہ اس نعمت کے اوپر ہم تفکر کریں جس کو ہم نعمت ہی نہیں مانتے، یعنی خدا کی مہربانی کی نشانی نہیں مانتے. مثال کے طور پر بیماری، مثال کے طور پر موت، جس کا خوف ہمارے دل میں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ، جس کو ہم قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور اس کو کبھی بھی نعمت تصور نہیں کرتے. ان چیزوں کو اپنے لیے ابتلا، آزمائش، مصیبت سمجھتے ہیں، جبکہ خدا نے اپنی نعمتوں کے دو، میں بریکٹ میں بیان کرتی چلوں، دو طریقے رکھے ہیں. فرمایا دو خدا کے الطاف ہیں، ایک لطف خفی اور ایک لطف جلیل. لطف خفی یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کے اندر خدا نے اپنے لطف کو چھپا رکھا، اور لطف جلی ہے کہ اس کے اندر اس نے اپنے لطف کو ظاہر کیا. مثال کے طور پر مال دنیا، اولاد، علم، تن سالم، صحت، یہ ساری ایسی اللہ کے الطاف اور نعمتیں ہیں جس کے اندر لطف نظر آتا ہے کہ واقعی میں نعمت ہے یہ. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر لطف نظر نہیں آتا. مثلا بیماری، بیماری کے اندر خدا نے لطف چھپا رکھا ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ ہمیشہ چھپی ہوئی چیز زیادہ گراں قدر ہوتی ہے. ہمیشہ ڈھکی ہوئی چیز جس کو جتنا زیادہ چھپا کر مستور رکھا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ ارزش، اتنی زیادہ گراں قدر ہوتی ہے. اور جو چیز جتنی زیادہ سامنے ہوتی ہے اس کی قدر، اس کی قیمت اتنی کم ہو جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا جو لمحہ قرار دیا ہے انسانی ہدایت کے لیے، وہ امام کا ظہور ہے. ہم میں سے کوئی جانتا ہے وہ ظہور کب ہونے والا ہے؟ نہیں. اتنی بڑی چیز کو، اتنے بڑے دن کو مخفی رکھا ہے. شبہ قدر، کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی طاقرات ہے جو شب قدر ہے حتمی؟ کوئی سی بھی ایک طاقرات ہے، تلاش کرو. اسی طرح ہماری اپنی موت، کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں سن کو فلاں تاریخ فلاں ٹائم میری ڈیتھ ہو جانی؟ نہیں، اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. قیامت جو آنی ہے، جو برحق ہے، اور ہر صورت جس نے آنا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کس سن میں قیامت آئے گی، امام کے ظہور کے کتنے عرصے بعد قیامت آئے گی اور کیسی، کچھ نہیں کہہ سکتے. سردی ہوگی، گرمی ہوگی، اچھا موسم ہوگا، برا موسم ہوگا، ہم زندہ ہوں گے، نہیں ہوں گے، قیامت آنی. خدا نے مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے. وہ دن جتنا بڑا ہے، جتنا عظیم ہے، جتنا مؤثر ہے، خدا نے اس کو چھپا کر رکھا تاکہ ہم تلاش کریں، تاکہ ہم زیادہ جستجو کریں. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یقیناً 23 کی رات شب قدر ہے تو کیا ہم 21 کو جاگتے؟
کبھی بھی نہ. کیا ہم 19 کو جاگتے؟ یقیناً ہرگز اپنے آپ کو اس زحمت میں، اس تکلیف میں نہ ڈالتے. اور اسی طرح اگر یہ کہہ دیا جائے سن 2000 مثال کے طور پر 2015 میں امام کا ظہور ہونا ہے، تو 2014 کے بعد ہمارے اعمال صالح شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ کل صبح 9 بجے میرا پیپر ہے، تو یقینی سی بات ہے وہ رات کو جاگ کے ضرور پڑھتا ہے. لیکن آپ 6 مہینے پہلے اسے یاد دلا دیں کہ اپریل کی 9 تاریخ کو صبح 9 بجے تمہارا پیپر ہے، وہ اس گرم جوشی کے ساتھ نہیں پڑھتا. ظاہر ہے ایک ڈیٹ، ایک تاریخ معین کر دی گئی، لہٰذا خدا نے کتمان کر کے ہر چیز کو چھپا کے جو جتنا بڑا سر تھا اس کو اتنا ڈھانپ کر رکھا، اور پھر اس کے بعد کہا اب اپنی کوششوں میں لگ جاؤ. اور اسی لیے خدا نے اپنے لطف کو بھی، لطف خاص کو بھی مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر چھپا کر رکھا ہے اور ان کو نعمت کہا ہے. جس میں سے ایک اگر میں آج کے دن لوں کراچی کے اور پوری دنیا میں جو تشیع کے حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہر طرف ہر ایک کو موت نظر آتی ہے، زندگی جانے کا خطرہ ہے. یہ لطف ہے اللہ کا جو اس نے ہمارے لیے ایسا مرحلہ بھی رکھا ہے. یہ شہادت ایک بہت خوبصورت خدا کی طرف سے بشارت ہے، اور جو یقینی طور پر بستر مرگ پر میں مر جاؤں، مجھے نہیں پتا میری اولاد کیا ہے، کیا کرے گی، اور اگر شہادت نصیب ہو جائے تو کم از کم اولاد کو ہر دفعہ میری قبر پر نظر کر کے اتنا ضرور یاد آیا تھا کسی مقصد کے لیے گئے. تو یہ اپنے اندر تاثیر چھوڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم شیعوں کے لیے کہ ہم اس مرحلے پر آ گئے جہاں ہم اپنی زندگی سو زندگی اپنی جان بھی دینے کے قابل ہوئے. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ موت جو اپنے اندر ظاہراً ہمارے لیے کڑوا گھونٹ ہے، اس کے اندر بھی اگر ایک لمحے کے لیے تفکر کیا جائے، اگر اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے تو اس سے شیریں کوئی چیز نہیں. جس طرح علامہ قرائتی کہتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ طالب علم ہیں، جانتے ہوں گے محسن قرائتی کا نام بہت مشہور ہے تفسیر قرآن کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا کہیں پر درس دے کر آیا، میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب میں کچھ عرصہ پہلے مجھ پر یہ حقیقت کھلی اور مجھے بتایا گیا کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا کوئی علاج نہیں، اور کچھ ہی عرصے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا میری مغفرت ہوگی یا نہیں. یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ وہ نوجوان زار و قطار رونے لگا. کہتے ہیں میں نے اسے بہت امید دلائی، لیکن وہ بالکل نا امید ہوا، روئے چلا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا انشاءاللہ خدا تمہاری مغفرت کرے گا. تو اس نے سوال کیا اور کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میری جو مغفرت ہونی ہے وہ کس بنیاد پر، کیونکہ اس نے پھر اپنا تجربہ شیئر کیا اور بتایا. کہتا ہے کیونکہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں کچھ عرصے میں مرنے والا ہوں اور مجھے جو بیماری ہے وہ لا علاج ہے، اس کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کہتا ہے میں بہت نا امید ہوا، ایسا نا امید ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، اور میں ہر وقت موت کے بارے میں، اپنی زندگی کے اختتام کے بارے میں سوچتا. کئی دن میں نے اسی طرح تنہائی میں گزارے. آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کب تک میں اس طرح اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے بیٹھا رہوں گا اور اپنی موت کا انتظار کروں گا. جتنا وقت ہے کیوں نہ اسے اچھی طرح گزار دیا جائے، مختصر ہی صحیح لیکن بہترین طریقے سے اسے گزارنے کی کوشش کی جائے. کہتے ہیں جب یہ کہا، جب یہ میں نے سوچا تو میں اپنے کمرے سے نکلا، باہر دنیا کی طرف گیا، اور جب گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے مجھ سے کوئی بھکاری بھیک مانگتا تھا تو میں پیسے گن کے دیتا تھا، اب میں بغیر گنے جو تھا دے دیتا. میں نے کہا لے کے جانا رکھو. کسی کو مسکراتے ہوئے پہلے دیکھتا تو میں اگنور کر دیتا تھا، لیکن اس کے بعد سے کسی کی بھی مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی کہ چلو کوئی تو ہے جو اس دنیا میں خوش ہے. اور اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتا تو اس کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا، کیونکہ میں نے بھی درد دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ اسی طرح میری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں، یہاں تک کہ میں اللہ کی طرف پلٹ آیا. اب میری مغفرت ہوگی کیونکہ میں اللہ کی محبت میں نہیں، اس موت کے ایک درس سے آیا ہوں. تو علامہ قرائتی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے اپنا در مغفرت ہر ایک کے لیے کھولا ہے، لہٰذا تم اللہ سے اچھی امید رکھو اور اپنی زندگی کو اسی طرح جاری رکھو. کہتے ہیں اس نے اس بات کو قبول کیا اور پھر اپنے آنسو پوچھے اور جانے لگا. جب جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا اور کہا کہ نوجوان
تم نے بتایا نہیں تمہیں بیماری کیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں. کہتے اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور کہا میری بیماری کا نام ہے موت، جو مجھے لاحق ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں. کیا فرق پڑتا ہے میں 4 دن بعد مروں یا 4 سال بعد؟ میں نے صرف اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں رہنے والا نہیں ہوں. بس یہ موت اس طرح سے زندگی کو سدھارتی ہے، زندگی کو صحیح راستے کی طرف لے کر آتی ہے، عقل کو سیراب کرتی ہے. اب اگر میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کروں تو آپ کو سننے میں لطف آئے گا کہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ الموت عندی الموت عندی کشربت الباردہ فی یوم الشدید الحر. موت میرے نزدیک اس ٹھنڈے شربت کے مانند ہے جو گرم تپتے ہوئے دن میں کسی کو پلایا جاتا ہے. سید الساجدین فرماتے ہیں کہ موت میرے نزدیک اس خوشبودار پھول کی مانند ہے جو کسی کو سنگھایا جاتا ہے. کہیں پر آپ نے ارشاد فرمایا موت میرے لیے ایسے ہے جیسے بدبودار لباس کو اتار کر خوشبودار اور پاکیزہ لباس کو زیب تن کر دیا جائے. کہیں پر فرمایا کہ موت میرے لیے یہ حیثیت رکھتی ہے جیسے انسان امتحان اور آزمائشات سے نکل کر نعمات کی طرف جا رہا ہو. کسی نے بڑھ کر سوال کیا اور کہا پھر ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ أَخْرَتْتُمْ آخِرَتَكُمْ وَعَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے. بس انسان کبھی بھی آبادی سے غیر آباد جگہ پر جانے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. یہ ایک موت ہے جس کے اندر ذرا سا تفکر، ذرا سا تدبر، غور و فکر کریں تو حیات کو، انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. یہ ایک تلخی ہے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی خوبصورت نعمت نہیں رکھی، وہ کڑوا گھونٹ رکھا اور اس کے اندر تدبر رکھا کہ جو انسان کو اس طرح سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، انسان کو دنیا کی تلخی کو کتنا شیرین بنا دیتا ہے اور جو شیرینی ہے اسے تلخ بنا دیتا ہے. حقیقت کھل جاتی ہے، انسان باطن کے اوپر نظر کرتا ہے اور جان لیتا ہے کہ در حقیقت یہ تفکر و تدبر انسان کے سینے کو اس علم کی صورت منور کر دیتا ہے جیسا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. اللہ اس نور کی مانند ہے، جس کے دل میں چاہے اللہ اسے منور کر دیتا ہے. بس یہ تفکر ہے جو اس نور کی شمع کو جلا رہنے دیتا ہے، اسے تاباں رہنے دیتا ہے. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اس مدرسۃ القائم کے شاگرد ہیں. میں ایک بات کا اقرار ضرور آپ کے سامنے کروں گی کہ میں بھی دور کی شاگرد ہوں، کیونکہ میں فیس بک پہ جو اس کا پیج ہے مدرسۃ القائم کو، اس کی پوسٹ میری ہمیشہ آتی ہے اور میں کبھی اگنور نہیں کرتی. میں ہمیشہ پڑھتی ہوں اور مجھے پتا ہے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو یہاں سے ایک میسج جا رہا ہے وہ بہت اوتھینٹک، بہت مستند اور بہت زیادہ اویکننگ ہے، انسان کو باخبر کرنے کے لیے ہے. تو ہم سب شاگرد ہیں در اہل بیت کے کہ جو اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں. اور یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار آج کے زمانے میں جہاں پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں. جتنا ہو سکے صاحب علم بنیں، جتنا ہو سکے علم کی شمع کو اپنے وجود کے اندر روشن کریں. یہ مدرسہ، مکتب، جامعہ، جو بھی آپ نام دیں، یہ در حقیقت اگر ہم اس کے باطن پر نظر کریں تو یہ دعائے زہرا ہے جو اس بیوی نے حسین کی ولادت کے وقت کی تھی. ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور روایت ہے کہ جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا ساری مظلومیت کو سننے کے بعد، کیا کوئی ہوگا جو حسین کا نام لے؟ کیا کوئی ہوگا جو میرے فرزند پر اشک بہائے؟ تو اس وقت رسول خدا نے ہم جیسے افراد کا تذکرہ کیا اور فرمایا تھا ہاں ایک قوم ہوگی جو حسین کا نام زندہ رکھے گی، اور حسین کا نام کبھی بھی جہالت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. حسین کا نام کبھی بھی تاریکی میں زندہ نہیں رہ سکتا. حسین کا نام حسین کے شایان شان زندہ رکھنا ہے. حسین کا نام ان کے مقام و مرتبے کے مطابق زندہ رکھنا ہے، دنیا کی تاریکی و جہالت کے ساتھ نہیں، اپنی کم علمی کے ساتھ نہیں، صرف اپنے قلبی جذبات کے ساتھ نہیں، عقل کی روشنی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، تفہم و تدبر کے ساتھ. اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں در حقیقت سپاہ
امام زمانہ میں جگہ دے سکتا ہے۔ علم ہی کا راستہ ہے جو ہمارے مقام و منصب کو وہاں بنا سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے کوئی بہت مشکل مثال نہیں رکھوں گی، ہم میں سے یقیناً بہت سارے لوگ عاجزی میں یہ کہتے ہوں گے کہ ہم نہ خانوادہ رسول خدا سے، نہ ہم لوگ اصحاب کی مانند ہو سکتے ہیں، نہ ہم ان کے اعوان کی مانند ہو سکتے ہیں، نہ رسول خدا کی اولاد کی برابر ہمارا علم ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس خاندان کے اس فرد کے بارے میں جس نے اس خاندان میں آنکھ کھولی جو خاندان اہل بیت سے بغض اور کینہ رکھنے والے تھے، خاندان بنی امیہ۔ اور بنی امیہ میں بھی ایک خاندان سب سے زیادہ نمایاں رہا جس نے اہل بیت سے بغض میں ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم بھی ڈھائے، بطور خاص یزید ملعون۔ یزید ملعون کا ایک بیٹا تھا عمر بن عبدالعزیز، آپ سب جانتے ہوں گے اس کا نام۔ جب اس نے چاہا اپنے معلم سے اور مدرس سے، جس طرح سے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، جو جتنے بھی شہزادے ہوا کرتے تھے ان کے لیے بطور خاص کوئی مدرس، کوئی معلم رکھا جاتا تھا۔ اس نے جب اس معلم سے درس حاصل کیا تو اس نے حقیقت کو جاننا چاہا، علم کیسے روشنی پھیلاتا ہے، اور ایک فرد اگر حق کا ساتھ دے تو وہ کس طرح سے وہ اس ایک فرد کے حق کا ساتھ اقوام کی ہدایت کرتی ہے۔ جب اس کو خلافت ملی عمر بن عبدالعزیز کو، تو کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے جو کام، ہم سب جانتے ہیں کہ شام میں اس وقت جو چیز رائج تھی وہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ امیر المؤمنین کو ناسزا کہا جاتا تھا، آپ پر سب و شتم کیا جاتا تھا، آپ کے اوپر نعوذ باللہ لعنت کی جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ جب وہ اپنی مسند پر بیٹھا اور اس نے اپنی ذمہ داریوں کے اوپر نظر کی، جانتا تھا تاریخ میں کون تھا جو صاحب فضیلت تھا اور کون تھا جو رذیلت والا تھا، لہٰذا اس نے اس علم کی روشنی سے اپنے اطراف کو منور کرنا شروع کیا، اور اس نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اس سب و شتم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کس طرح سے؟ اس کا ایک معالج دوست تھا عیسائی، اس نے اپنے اس عیسائی دوست سے کہا کہ میرے پاس میرے دربار میں آنا اور ایک پرپوزل لے کر آنا۔ اس نے کہا کیا؟ کہا آنا اور کہنا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی خواستگاری کا پیغام لایا ہوں۔ اس کے معالج اس عیسائی دوست نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا اور کہا پھر ایسا کہ تم جب مجھ سے کہو گے کہ میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میں تم سے پوچھوں گا کس دین پر ہو، تم کہو گے دین عیسائیت پر، میں کہوں گا کہ دین عیسائیت پر میں اپنی بیٹی کیسے دوں، میری بیٹی مسلمان ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح کبھی بھی کسی غیر مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ جب میں یہ کہوں گا اس کے بعد تم مجھے بس اتنا کہنا، اچھا اگر ایک مسلمان کا نکاح کسی غیر مسلمان سے، عیسائی سے نہیں ہو سکتا تو نعوذ باللہ تمہارے رسول نے اپنی بیٹی کو کیوں علی کے حوالے کیا جو کہ مسلمان نہیں تھا؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد تم کہہ کے پیچھے ہٹ جانا، آگے معاملہ میں سنبھالوں گا۔ یہ بات طے ہوئی۔ وہ اگلے دن دربار میں آیا اور اپنا مدعا بیان کیا اور کہا بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ سارے جتنے بھی وزراء، عمراء، سفراء سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالعزیز نے پوچھا اور کہا اچھا مجھے بتا کس دین سے تیرا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا اور کہا کہ میں دین عیسائیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا مسلمان کبھی بھی عیسائی سے عقد نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا اگر ایسا ہے، مسلمان اگر کسی غیر مسلم سے مسلمان لڑکی شادی نہیں کر سکتی تو کیوں تیرے نبی نے نعوذ باللہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کی جو مسلمان نہ تھا، عیسائی تھا؟ اتنا کہنا تھا کہ جتنے بھی عمراء، سفراء اور وہاں پر جتنے بھی افراد دربار میں بیٹھے تھے وہ غصے میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تم سے کس نے کہا کہ علی مسلمان نہ تھے؟ علی مسلمان تھے۔ تو کہا کیسے مسلمان تھے؟ عمر بن عبدالعزیز نے خود ہی سوال کیا اور کہا کیسے مسلمان تھے؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا نہیں، علی نے تو دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کہا اچھا وہ کب مسلمان ہوئے؟ جب انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کسی نے بڑھ کر جواب دیا اور کہا علی مشرک کب تھا؟ علی تو اسبق السابقین میں سے تھا، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھا۔ اتنا کہنا تھا۔ جب اسے دربار میں سے ہی جوابات ملے تو اس نے کہا پھر ایسے علی کو جس نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور جو مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان جس نے کبھی بھی شرک نہیں کیا،
تو اس کو ناسزا کیوں کہتے ہو؟ بس اس نے کہا کہ پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو سب کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سب نے اپنے سر جھکا دیے۔ وہ جو 50 سال سے اس بات کی تشہیر کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ امیر المؤمنین مسجد نہیں جاتے، وہ جو خود کہہ رہے تھے نعوذ باللہ امیر المؤمنین مسلمان نہیں ہیں، خود ہی گواہی دینے لگے اور کہنے لگے کہ امیر المؤمنین مسلمان ہیں اور دونوں قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں اور اسبق السابقین میں رہے ہیں۔ بس علم کی شمع تھی جو وہاں پر جلی، اور اس کے بعد اس نے اس بات کو سب پر واجب قرار دیا کہ آج کے بعد سے کبھی بھی کسی ممبر سے اس علی کے بارے میں جس کے مسلمان ہونے کا ثبوت تم دے رہے ہو، تم گواہی دے رہے ہو، اس کے اوپر سب و شتم ناسزا نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد سے آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس کے دور حکومت کے بعد سے کبھی بھی کسی نے یہ جرأت دوبارہ نہیں کی۔ علم ہے جو ہر جگہ روشنی پھیلاتا ہے، علم ہے جو حقانیت کو ثابت کرتا ہے، چاہے وہ خاندان یزید میں پلنے والا ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ علم کو صحیح انداز میں لے لے اور اس علم کو اپنی حد تک محدود نہ رکھے، اپنی دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر اپنے علم کو جیسا ہے اس کو ویسے ہی منتقل کرے پوری حقانیت، راستی اور صداقت کے ساتھ، تو یقیناً ایسی شمع روشن ہوتی ہیں۔ ایک فرد وہ خزانہ ہے جو کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے، بالخصوص دین اسلام کی نصرت کے لیے سب سے بڑا معاون و مددگار ہے۔ بس یہ زندگی جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ حیات جو میرے اور آپ کے پاس ہے، اس کو اگر ہم انہی تفکر و تدبر و تعلیم و تعلم کے راستے پر رکھیں تو یہ بہترین مدد ہے جو ہم زمانے کے امام کی کر سکتے ہیں، یہ بہترین نصرت ہے جو ہم امام کے لیے فراہم کر سکتے ہیں، اور اپنی نسل کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے بہترین ورثہ ہے، بہترین ارث ہے، بہترین ترکہ ہے جو ان کے لیے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اور امیر المؤمنین اسی کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لا قیمہ للمرء الا بالجنہ، اپنی کوئی قیمت نہ لگانا سوائے بہشت کے، ہر گزرتے ہوئے پل کے بدلے میں بہشت کو خریدو، بہشت کے خریدار رہو، اپنی زندگی کے بدلے میں جب اپنے بدن سے اپنی روح کو دے دو اللہ تو اس کے بدلے میں جنت ہی کو وصول کرو، اپنی حیات کو انہی کے ساتھ ساتھ رکھو۔ الساعات تحدم عمرک، یہ ہر ساعت، یہ ہر پل، یہ ہر لمحہ، یہ ہر گھڑی تمہاری عمر کو تم سے لے رہا ہے، تم بھی اس سے کچھ لو، تم بھی اس کا بدل حاصل کرو۔ اسی لیے کہا کہ مومن اپنی زندگی کو کبھی بھی ایسی عبادت میں نہیں گزارتا، شأن مومن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مباح میں گزارے، کوئی ایسا فعل کرے جو جزا کے راستے میں نہیں آتا۔ جس طرح روایت کہتی ہے کہ قیامت کے دن جب سب کے سامنے اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو انسان کے سامنے نامہ اعمال 24 حصوں میں پیش کیا جائے گا، اور وہ 24 حصوں میں سے کچھ حصوں کو کھولے گا، ان کے اندر خوشبو ہوگی، نور ہوگا، اس کے اندر خوشی ہوگی، اور پھر کچھ 24 میں سے باقی ماندہ کچھ حصوں کو کھولے گا تو اس کے اندر رنج، تاریکی اور اس کے بدبو ہوگی، اور پھر اس کے بعد کچھ اور حصے وہ کھولے گا جس کے اندر نہ رنج ہے، نہ تاریکی ہے، نہ بدبو ہے، نہ خوشی ہے، نہ نور ہے۔ بس وہ سوال کرے گا اور کہے گا یہ کیا ہے؟ تو اس وقت جواب آئے گا یہ 24 تمہارے ایک دن کی ساعات ہیں، 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے جن گھنٹوں میں تم نے اللہ کی عبادت کی وہ معطر ہیں، وہ منور ہیں، وہ مسرور ہیں، اور وہ گھنٹے جس میں تم نے اللہ کی معصیت کی وہ اتنے ہی زیادہ مطرود ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ مکروہ ہیں، ان سے بدبو آ رہی ہے، اور یہ وہ حصے ہیں جو خالی ہیں، جن میں نہ جزا کی نہ سزا کی۔ اس وقت بندہ حسرت کھائے گا اور کہے گا کاش ہم نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی مباح میں نہ دیا ہوتا، کاش ہم نے اپنی زندگی کو مسلسل خدا کی اطاعت میں گزارا ہوتا۔ بس مومن کبھی بھی اپنی زندگی کو مباح میں نہیں گزارتا۔ مباح آپ سب جانتے ہیں وہ کام ہے جو نہ جزا کا ہے نہ سزا کا ہے، اور نہیں گزارتا تو کس طرح؟ یا تو واجب کو ادا کرتا ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہے،
اور پھر اس کے بعد جتنے بھی امور ہیں باقی ماندہ زندگی کے ان سب کو قربتاً الی اللہ کرتا ہے. پیتا ہے پانی اپنی پیاس بجھانے کے لیے، یاد حسین کو کرتا ہے، اور وہ پانی پینا بھی شب قدر کے اعمال سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے. اپنے بچے کے چہرے کی طرف نظر کرتا ہے اور مسکراتا ہے، لیکن کیونکہ سنت رسول ہے اس لیے کر رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا ہے اپنے بچوں کو محبت سے دیکھو، لہٰذا سنت رسول کی پیروی ہے. اپنے دہن کو برش کر کے صبح صاف کرتا ہے، لیکن کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ اپنے دہن کو معطر رکھو، فرشتے تمہارے دہن پر منہ رکھ کر تمہارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں اگر تمہارے منہ سے خوشبو آ رہی ہو. اگر اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اپنی غذا سے پر کرتا ہے تو یقیناً یہ سوچ کر کرے کہ پروردگار میں یہ ساری نعمتیں جو تناول کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے ہمت و طاقت پکڑوں اور تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو سکوں. بسم اللہ سے آغاز ہو، الحمدللہ پر اختتام ہو. آغاز اللہ ہو، اختتام اللہ ہو. آغاز میں اللہ کی یاد ہو، اختتام میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، تو یہ سارے کے سارے امور مباح نہیں رہتے، یہ خدا کی عبادت کہلاتے ہیں. اور شان مومن یہ ہے کہ وہ مباح نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنی ہر عبادت کو خدا کے لیے کرتا ہے، اس کو فروخت کر دیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمن انفسهم واموالهم، خدا ہے جو مومن سے اس کی جان اور اس کے مال کو خرید رہا ہے. بس مومن وہ ہے جو اپنی جان، اپنی مال، اپنے اوقات، اپنے لمحات، اپنی ساعات، اپنے ہر عمل کو الی اللہ کرتے، ہر چیز خدا کو فروخت کرے، ہر چیز اللہ کی درگاہ میں رکھے، چاہے وہ امور دنیا ہے، چاہے وہ امور دین ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو خواب میں یا نیند میں لے کر جانا ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی انسان سونے سے پہلے وضو کرے اس کا سونا عبادت ہے. یہاں تک کہ اگر میں مختصراً خواتین ہیں ساری بتاتی چلوں کہ اگر کوئی انسان نیا لباس پہنے، نیا لباس پہننے سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کرے تو خداوند کریم اس کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی اور اس نے اس نعمت کو پہنتے ہوئے مجھے یاد کیا اور میری نعمت کی قدر کی. بس اس کپڑے کے ہر تار و بوت پر، یعنی ہر تار پر، ہر حصے کے اوپر ایک فرشتے کو موکل کرتا ہے جو اس کے لیے طلب مغفرت کرتا رہتا ہے، طلب رحمت کرتا رہتا ہے. بس ایک نیا لباس پہننا اللہ کو یاد کر کے یہ معانی رکھتا ہے جو انسان کو خدا کے اتنے قریب و نزدیک لے جاتا ہے، جو انسان کے عمل کو مباح سے نکال کر، امور دنیا سے نکال کر ہر چیز کو دنیا اخروی کر دیتا ہے، ہر چیز کو للہ کر دیتا ہے، ہر چیز کو قربت الی اللہ کی جانب لے کر جاتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر بندہ اپنی دنیا کی ہر نعمت کو جب اللہ کے لیے دیتا ہے تو اس میں جلوہ الہ دیکھتا ہے، اس میں اللہ کا حسن دیکھتا ہے، اس میں اللہ کے مظاہر کو دیکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں بکا عرفتو، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا. من ذا الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنی ذات پر خود ہی دلیل ہے، جسے کسی نشانی کی ضرورت نہیں، جسے کسی آثار کی ضرورت نہیں، جسے کسی علامت کی ضرورت نہیں، جو میری ہر چیز کے اندر رچا بسا ہوا ہے، جو ہر چیز میں خدا کا لطف ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وقت آخر سید الشہداء کا سر جب سجدے میں تھا تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لب حسین حرکت کر رہے ہیں اور آپ کی زبان پر چند جملات جاری ہیں. میں نے سوچا حسین یقیناً کوئی بہت ضروری وصیت کر رہے ہوں گے. نزدیک گیا تو دیکھا حسین کی زبان پر مناجات خداوندی ہیں. ترکت خلقت الرن فی ہواکا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ أَرْبَا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ. آپ کی مشہور ترین مناجات ترکت خلقت الرن فی ہواکا، اے خدا میں نے ہر چیز کو ترک کر دیا، تمام مخلوقات کو تیری محبت میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور اپنے اہل و عیال کو یتیم کر دیا تاکہ تجھ سے بہترین شکل میں لقاء ہو سکے. وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ أَرْبَا، بے شک مجھے تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے قطع کر دیا جائے. لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، قلب حسین
دل حسین عشق الہی کے سوا کسی اور چیز کا سوال ہی نہیں کرتا۔ میرا دل تیری محبت، تیری حنانیت و تیری منانیت کے سوا اور کسی چیز کا سوال ہی نہیں، غرق عشق الہ ہے حسین۔ اور یہی جذبہ حسینی ہے جس نے حسین کو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس مقام پر لے آیا جہاں امام زمانہ نے سلام بھیجا اور کہا میرا سلام اس تن اقدس پر جس کے اوپر اتنی جگہ نہ تھی جتنی انگوٹھی کے نگینے میں جگہ ہوتی ہے۔ کبھی کہا میرا سلام اس ریش مبارک پر جو اپنے خون سے خضاب ہوئی تھی۔ کبھی کہا میرا سلام اس تن پر جو گھوڑے کے اوپر اس طرح سے کمزور تھی جیسے درخت کی ٹہنی ہوا کرتی ہے۔ کبھی کہا میرا سلام اس حلقوم پر جس پر ابھی سانس رواں دواں تھی اور چھری چلا دی گئی۔ 70 قدم کے فاصلے پر موجود زینب نے یہی دیکھا کہ حسین کا سر سجدے میں اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ہر طرف گونج رہی ہے، اور زینب نے دیکھا شمر ملعون اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے سید الشہداء کی جانب بڑھا، اور جب بڑھا تو اس نے اپنے ہاتھ کا خنجر پھینکا اور کہا کہ مجھے کوئی کند خنجر دیا جائے۔ کسی نے پوچھا اور کہا اے شمر تو کند خنجر کیوں لیتا ہے؟ ہم جانتے ہیں شمر وہ پہلوان تھا جو ایک ہی بار میں سب تن سے جدا کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنا خنجر پھینک کر یہ وجہ بتائی اور کہا یہ زہرا کا لال ہے، اسے اذیت دے دے کر ماروں گا۔ بس اس نے کند خنجر ہاتھ میں لیا، خنجر کی 13 ضربتیں چلی جو قلب زہرا کو چیرتے ہوئے حسین کے ترے نازک کا سر تن سے جدا کرتی نہیں۔ زینب صدا دیتی رہی خدایا میرے ماں جائے کی خیر کرے۔ لعنت اللہ علیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اغزدن کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک وغیر سوء حالنا بحسن حالک وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی درگاہ عزتی میں مقبول رکھے، اور انشاءاللہ ہم سب کو ہمارے وجود سے قلب مطہر امام زمانہ کو راضی و خوشنود رکھے، اور ہمیں جس طرح ہماری زندگی کو محبت اہل بیت میں رکھا اسی طرح ہماری آخرت کو بھی، ہماری موت کو بھی عشق اہل بیت میں رکھے، اور ہمارا شمار شہداء میں کرے، ہمارے نصیب میں شہادت رکھے۔ انک السمیع الدعاء بمحمد و علی محمد۔ يا صاحب السماء